اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات کی کتاب باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کے چوتھے سبق حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ مشقی سوالات کی رہنمائی حاصل کریں گے۔ سبق کی پڑھائی کے دوران ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی کیسے تھے اور تربیت نبوی کے نتیجے میں ان کے مختلف امتیازی پہلوؤں سے آگاہی حاصل کریں گے۔ ان کی سفارت کاری کے واقعات کا جائزہ لیں گے، ان کی سفارت کاری کو جانیں گے اور یہ دیکھیں گے سفارت کاری کے آداب کیا ہیں۔ سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سبق کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی ہم مشقی سوالات کی رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو مشقی سوالات میں ہمارا پہلا مختصر سوال ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بیان کریں۔ شاہ لکھیں گے حضرت عمرو بن امیہ کا تعارف۔ یہاں سے اس کا جواب پڑھ رہی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمرو، کنیت ابو امیہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام امیہ بن خویل تھا۔ یہ ہمارے پہلے مختصر سوال کا جواب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا مختصر سوال ہے ہمارے پاس، حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں تحریر کریں۔ دوسرے سوال کا جواب قبول اسلام کی شاہ لکھیں گے اور جواب میں لکھیں گے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کے مخالف تھے، یعنی کہ جب اسلام کا آغاز ہوا تو اس وقت یہ مسلمانوں کے دشمن تھے، ان سے مخالفت کرتے تھے۔ اور آگے ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے، یعنی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہمارے دوسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب ہے کہ سوال ہے ہمارے پاس، حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت کاری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو نجاشی کے دربار میں جو سفیر اسلام کے طور پہ وہ گئے تھے اس کو ہم بیان کریں گے۔ پہلے تو سفارت کاری کی تعریف لکھیں گے۔ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی میں سفارت کاری کو اہم حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ سفارت کاری کے ذریعے ہی سے دوسرے ممالک کے ساتھ معاشی اور سیاسی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ 6 ہجری میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ حبشہ نجاشی کے پاس اسلام کی دعوت کا خط دے کر بھیجا۔ اس خط میں نجاشی کو دعوت اسلام دینے کے علاوہ مہاجرین کی میزبانی کی سفارش اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام نکاح کا پیغام بھی شامل تھا۔ یہ ہمارے تیسرے مختصر سوال کا جواب ہے۔ ہمارا چوتھا سوال ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کے بارے میں مختصراً تحریر کریں۔ تو اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس میں سریہ میں شرکت، اس شاہ کے تحت اس میں نیچے جواب لکھا ہوا ہے، جو لائنز میں نے انڈر لائن کی ہیں، کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان کا کام تمام کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا، لیکن وہاں پر قریش مکہ کو خبر ہونے کی وجہ سے یہ لوگ واپس نکل آئے۔ راستے میں ان لوگوں کی ملاقات عبداللہ بن مالک اور بنو حذیل کے ایک آدمی سے ہوئی۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ کا سر قلم کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت و بہادری اور جرأت و دلیری میں عربوں میں سے ممتاز تھے۔ یہ ہمارے چوتھے مختصر سوال کا جواب ہے۔ ہمارے پاس پانچواں سوال ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ اس کا جواب پڑھ رہی ہوں، جو لائنز انڈر لائن کی ہیں۔ وفات کی شاہ لکھیں گے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ عزیز طلباء، مشقی سوالات میں مختصر سوالات کی رہنمائی ہم نے حاصل کر لی ہے۔
عزیز طلباء، سبق کی باقی پڑھائی کے ساتھ ہم تفصیلی سوال کی رہنمائی بھی حاصل کرتے ہیں۔ تفصیلی سوال ہمارے پاس ہے کہ آپ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی تحریر کریں، تو یہ تمام پورا کا پورا سبق ہی اس کا جواب ہوگا، لیکن جو لائنز انڈر لائن کی ہیں ان کے مطابق ہم شہ سرخی کے شکل میں جواب تحریر کریں گے۔ پہلی شہ سرخی ہمارے پاس ہے کہ حضرت عمرو بن امیہ کا تعارف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمرو، کنیت ابو امیہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام امیہ بن حویل تھا۔ اگلی شہ سرخی ہے قبول اسلام۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز اسلام میں مسلمانوں کے مخالف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں مشرکین مکہ کی طرف سے شرکت کی اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت عمرو بن امیہ غزوہ احد کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے۔ دو شہ سرخیاں ہماری ہو گئی ہیں۔ تیسری ہے نجاشی کے دربار میں سفیر۔ اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اس میں ہم جو لائنز انڈر لائن کی ہیں وہی تفصیلی سوال میں لکھیں گے، لیکن باقی میں مکمل پڑھائی کرتی ہوں۔ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی میں سفارتکاری کو اہم حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ سفارتکاری کے ذریعے ہی سے دوسرے ممالک کے ساتھ معاشی اور سیاسی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ 6 ہجری میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ کو شاہ حبشہ نجاشی کے پاس اسلام کی دعوت کا خط دے کر بھیجا۔ اس خط میں نجاشی کو دعوت اسلام دینے کے علاوہ مہاجرین کی میزبانی کی سفارش اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام نکاح کا پیغام بھی شامل تھا۔ نجاشی نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں سریہ میں شرکت۔ سریہ ایسی مہم کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شامل نہیں ہوتے تھے۔ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہونے والی جو جنگ ہے یا معرکہ ہے اس کو سریہ کہتے ہیں۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ایک سریہ میں بھی شرکت کی۔ ابو سفیان کے حکم پر ایک عرابی نے مسجد نبوی میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ارادہ بھانپ لیا، یعنی جان لیا کہ یہ مجھ پہ حملہ کرنے والا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرفتار کر لیا۔ چونکہ اس سازش کا اصل محرک ابو سفیان تھا، لہٰذا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سفیان کا کام تمام کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا، لیکن وہاں پر قریش مکہ کو خبر ہونے کی وجہ سے یہ لوگ واپس نکل آئے۔ راستے میں ان لوگوں کی ملاقات عبداللہ بن مالک اور بنو حذیل کے ایک آدمی سے ہوئی۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ کا سر قلم کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت و بہادری اور جرأت و دلیری میں عربوں میں سے ممتاز تھے، یعنی بہت بہادر انسان تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس شہ سرخی ہے مروی احادیث کی، کہ ان سے کتنی احادیث مروی ہیں اس کو پڑھتے ہیں کہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی 20 احادیث کتابوں میں موجود ہیں۔ اس لائن کو ہم پہلے لکھ لیں گے، اس کے بعد وفات کا ذکر ہے، اس کی شہ سرخی لکھیں گے کہ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ آخری شہ سرخی ہمارے پاس ہے محاصل کی، اس میں ہم لکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ سبق کے مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں، جس میں پہلا ہمارے پاس سوال ہے کثیر الانتخابی سوالات کا درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلی آپشن ہے ہمارے پاس حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو امیہ۔
حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا غزوہ احد کے بعد۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں سفیر بنا کر بھیجا حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد ہے 20۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے 60 ہجری۔ عزیز طلباء، سبق عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی اور مشقی سوالات کی رہنمائی مکمل ہوئی۔ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔